علم، اس کی ماہر تھی۔ اگر آج بھی آپ دنیا میں اس علم کے ماہر ڈھونڈیں گے تو چند ایک افراد ملیں گے۔ یہ وراثت کا جو علم ہے آپ اس کی ماہر ہیں۔ آپ فساد اور بلاغت جب آپ کلام فرماتی تھی، الفاظ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے کہ سیدہ ہمیں ہمارا انتخاب کر دو۔ آپ اپنے مدد کی عالمہ فاضلہ تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمیں مشکل حدیث آ جاتی جس کی سمجھ نہ آتی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، آپ سے یہ حاصل کرتے تو آپ کا بلندایا ہوا علم قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے رشد و ہدایت کا باعث ہے۔ آپ کوئی مخلوق کی عالمہ فاضلہ نہیں تھی، آپ قرآن پر دسترس رکھتی تھی۔ آپ کو ہر قسم کی علوم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، اور آپ کے ان علوم کی طرف بھی اشارہ کر دوں، دنیا میں دو ہستیاں ہیں جن کی پرورش حضرت اسلام نے بچپن سے لے کر جوانی تک، ایک ہے حضرت علی اور حضرت علی۔ آپ کی صحبت میں بچپن سے لے کر وصال تک رہے، اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ جو بچپن سے لے کر آپ کے وصال تک آپ کی صحبت، حضرت علی باب اس وقت کے علم کا جو دروازہ ہے، جو حضور نے بتایا علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ کیسے دروازہ کریں؟ کیونکہ حضور نے بچپن میں ان کو اپنی صحبت اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ اس امت کی عالمہ ہیں، فاضلہ فقیہ۔ آپ اس طرح بنے کیونکہ حضور نے آپ کو بچپن سے ہی اپنی نگاہ میں دیکھ کر آپ کی تربیت کی۔ دنیا میں دو ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور سے باز خراب آ گیا ویسے ٹھیک ہے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں تربیت پائی ہے، اور ان دونوں شخصیات کا علم کے باب کے اندر قیامت کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں، جس کو جتنی بڑی فضیلت ملتی ہے ان سے حسد اور بغض رکھنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ جب قیامت تک آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے تو قیامت تک آپ دونوں سے بغض رکھنے والے بھی موجود رہیں، موجود رہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر اسلام کی فتوحات کا آغاز کیا، اور رمضان المبارک انسان کو انفرادی، یہ میں پھر لفظ بول رہا ہوں کہ انفرادی تزکیہ کا نام، کہ انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، اور جہاد معاشرے کو پاک صاف کرتا ہے۔ تو رمضان اور یوم بدر کا یہ تعلق ہے۔ اور دوسری بات، آگے اعتکاف شروع ہو جائے گا، اس لیے پھر وہاں پر وعظ و نصیحت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اعتکاف کی رمضان کے اندر بہت بڑی اہمیت، ہم لوگ وقت ہو جس کے پاس اس کو چاہیے کہ وہ ہر صورت دنیا سے کٹ کر یہ 10 دن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے قرب میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی اہمیت کو بڑے جامع انداز سے بیان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے، آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے۔ اب ایمانداری سے سوچیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرب نہیں تھا؟ وہ فقط اعتکاف امت کے لیے کرتے تھے تاکہ امت کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ جس سال حضرت علیہ السلام کا وصال شریف کا سال تھا، اس سال آپ نے رمضان المبارک کے اندر 20 دن کا اعتکاف۔ دوستو آپ صاحب کی خدمت بہت کام ہوئی ہے، تھوڑی مہربانی کرو ہوئی۔ اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف جو ہے یہ انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے، گناہ سے روک دیتا ہے، اور اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر انسان ساری زندگی اسلام پر عمل کرتا ہوا نیکیاں کرتا رہے، جو موتقب ہوگا، جو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی، وہ جو پہلی نیکیاں ہیں ان سے بھی بڑی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب تعداد اور عدد کو دیکھیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، کتنا؟ ایک دن کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ خندق کیا ہوتی ہے کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے زمین کو کھود دینا تاکہ وہ چیز اس تک نہ پہنچ سکے۔ تو جو شخص ایک دن اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر لیتا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خندق ہے کیا؟ اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے؟ فرمایا ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے 3 خندقیں اس کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب سے زیادہ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ شخص 3 دفعہ اگر فرمائش کریں مشرق سے مغرب، پھر مشرق سے مغرب، پھر مشرق سے مغرب، جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ کتنے دن کرنے والا؟ تو جو 10 دن کرتا ہے، جو 10 دن کرتا ہے اس کے دور ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ لوگوں اعتکاف تمہیں جہنم سے دور رکھتا ہے۔ جو شخص جہنم سے دور جانا چاہتا ہے وہ اعتکاف کیا کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں تنہا پیش ہوا کرے۔ کیوں؟ اعتکاف تمہیں سکھاتا ہے جب قیامت کے دن تم نے اللہ کی بارگاہ میں اکیلے پیش ہونا ہے، تمہارے ساتھ کوئی گروہ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ والدین نہیں ہوں گے۔ یہاں تو لوگ الیکشن میں کاغذ جمع کروانے جاتے ہیں تو اپنے حامیوں کو لے کر جاتے ہیں، مگر یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچو گے کوئی حامی ساتھ نہیں ہوگا، تنہا پہنچنا ہوگا۔ اور اعتکاف تمہیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنا کیسے۔ جب یہ 3 خندقوں کا فاصلہ دور ہو جاتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر۔ آج ہم دلوں کے اندر خواہشات رکھتے ہیں کہ مولا ہمیں حج بھی کروا دے اور عمرہ بھی کروا دے، تو اللہ نے تمہارے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے حج اور عمرے کا ثواب جو ہے وہ اعتکاف میں رکھ دیا۔ اس میں رکھ دیا ہے، اعتکاف میں رکھ دیا ہے۔ اور پھر حضور جب رمضان آتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ کے 10 دن باقی رہ جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، یعنی تیار ہو جاتے اور اپنے اہل خانہ سے الگ ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو۔ آپ کو رمضان کے اندر جن کے پاس وقت ہے، جن کے پاس ٹائم ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف بیٹھیں۔ اعتکاف بیٹھنے سے 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ جہنم اور بندے کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ آئے گا۔ ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہے، مشرق سے مغرب تک ہے، یہ 1 دن اعتکاف بیٹھنے کا فاصلہ ہے۔ اور جو 10 دن بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے
دور فرماتے جائیں گے۔ تو آج کا فقط موضوع یہ تھا کہ رمضان المبارک کے اندر 17 رمضان المبارک کو یوم بدر ہے، 16 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، 15 رمضان المبارک کو امام حسن کا یوم ولادت ہے، اور 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہے، اور 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، وہ فتنے جو آج ان کے ایمان کی طرف باتیں کرتے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے۔ تو ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ جو رمضان میں فوت ہو جاتا ہے اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فضل ہوتا ہے۔ تو یہ شخصیات بھی رمضان المبارک کے اندر وفات پائی ہے، انشاءاللہ ہے، تو ان پر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوگا، اور ان کا جو اللہ پر اور بھی دنوں میں بہت بڑا فضل تھا۔ اور اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا نام ہے، اور جنگ بدر کیا ہے؟ معاشرے کا اجتماعی تزکیہ کا نام ہے، اور رمضان کیا ہے؟ انسان کے انفرادی تزکیہ کا نام ہے۔ تو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہی بھلائی کو رکھا ہے، تو اس لیے ان بھلائیوں کی طرف دوڑ کر آئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہم سب کی بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، حضور کی جمیع امت محمدیہ کی بخشش فرمائے۔ وما علینا